اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پھر ایک مرتبہ ربیع الاول جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا، جس کی آج 10 تاریخ ہے۔ اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو کوئی مہینہ نہ ہوتا، اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات نہ ہو۔ رب کے احسان عظیم میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کی تمام نعمتیں، کل نعمتیں ایک طرف، اور حضور کی امت میں پیدا کر دینا یہ ایک طرف۔ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے صرف ہمیں حضور کی امت میں عطا فرمایا۔ ہمیں اللہ اگر 1000 سال کی بھی عمر عطا کرتا اور 1000 سال اپنی توفیق سے ہمیں نمازی رکھتا، قیام اللیل کرنے والا رکھتا، دن میں روزے رکھنے والا رکھتا، ہر وقت اس کی رضا کی فکر کرنے والا رکھتا، حج کرنے والا رکھتا، عمرے کرنے والا رکھتا، تب بھی ہم وہ مقام نہیں پا سکتے تھے جو صرف حضور کی امت میں پیدا ہو کر پا گئے۔ اتنا بڑا مقام ہے صرف حضور کی امت میں پیدا ہو جانے۔ تو سوچے اس امت میں اگر عبادت ہو جائیں، ریاضت ہو جائیں، قیام اللیل ہو جائیں تو آپ کا مقام کیا ہو۔ اللہ نے ایسی شان اس امت کو عطا فرمائی۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں، ان کی امتیں آئی، کسی امت کو یہ مقام نہیں ملا جو ہمیں اللہ نے مقام عطا کیا۔ کوئی ایسا مرحلہ آپ کی زندگی کا بتائیں جہاں اللہ اور رسول نے آپ کو تنہا چھوڑا۔ اللہ نے آپ کو حضور کی نسبت سے وہ شرف عطا کیا جس کی خواہش موسیٰ کلیم اللہ رکھا کرتے، عیسیٰ روح اللہ کیا کرتے تھے، دعائیں التجائیں، اور اللہ نے آپ کو بغیر مانگے پیدا کر دیا۔ علامہ اقبال نے اسی پر کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بند اپنا تو بن۔ پھر ایک مقام پہ کہا تھا، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ نے ایسی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ کا اگر مقام آپ کو معلوم کرنا ہے، اللہ کے نزدیک آپ کی عزت آپ کو معلوم کرنا ہے، آپ کا رتبہ معلوم کرنا ہے، آپ کی اہمیت معلوم کرنا ہے، تو آپ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں۔ وہ کلیم اللہ جس سے اللہ نے ہم کلامی کا شرف عطا کیا، وہ موسیٰ علیہ السلام جس کا قرآن میں سب سے زیادہ نام ہے،
چنے ہوئے پیغمبروں میں آپ اللہ کے لاڈلے پیغمبر. اللہ نے یہ شرف موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا. اللہ آپ سے ہم کلامی کا شرف موسیٰ علیہ السلام پر. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے, دور پر جاتے تھے, جتنی مرضی میں آیا آپ بات کیا کرتے تھے, اللہ سے لاڑ کیا کرتے تھے, اللہ سے ضد کیا کرتے تھے. ضد کون کرتا ہے؟ جو چہیتا ہوتا ہے. ہر ایک کی ضد مانی نہیں جاتی. جس سے محبت ہوتی ہے, جو لاڑوں میں رہتا ہے, اس کی ہی ضد مانی جاتی ہے. آپ پڑوسی کے بچے کی ضد نہیں مانتے, کیوں؟ آپ اس سے محبت نہیں کرتے. وہی آپ کا بیٹا آپ سے لاڑ کر لے, آپ کا بچہ ضد کر دے, آپ کا بچہ آدھی رات کو اٹھ کر کہے پپا مجھے یہ کھانا ہے, ممی مجھے بنا کر دو, آپ فوراً بنا کر دے دیتے. کیوں؟ آپ ان سے محبت کرتے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ کمال عطا کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ لاڑ کیا کرتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہوا کرتی تھی کلام کرنے کی, مگر اللہ کی بھی گفتگو ہوتی تھی موسیٰ علیہ السلام سے کلام. قرآن اٹھا کر پوچھے, اللہ پوچھتا ہے اے موسیٰ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نہیں جانتا, اللہ کو نہیں معلوم موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے. صوفیہ فرماتے اللہ تعالیٰ پسند کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا, اور موسیٰ علیہ السلام بھی لاڑ میں لمبا کلام کیا کرتے تھے. آپ کے ہاتھ میں عصا ہوا کرتا تھا, آپ فرما دیتے اے اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے. آپ یہ نہیں کہا, آپ نے کہا اے اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے جس سے میں چلتا ہوں, جس سے میں بکریاں چلاتا ہوں, جس کو ٹیک لگا کر میں سوتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ بس بات کرنا. اور یہ بات یاد رکھیں, جس سے محبت ہوتی ہے نا, جس سے آپ کا عشق کامل ہوتا ہے نا, اس سے بات ہو تو آپ کو نہ دن دکھے گا نہ رات دکھے. اور اس کی مثال ہمارے لیلا مجنو جو رات میں فونوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے, کام بولے تھکان محسوس ہو جائے گی. بیٹی آج گھر دھونا ہے, ممی نہیں ہوتا کالج کو جا کر آئی, میں نہیں ہوتا گھر دھونا. بیٹے آج شام میں ہمیں گھر کو صفائی کرنا ہے, نہیں ہوتا مجھے آفس سے جا کر آیا, میں نہیں ہوتا. اور وہی یہ دونوں مل جائیں لیلا مجنو, رات پوری ختم ہو جاتی ہے. نہ انہیں نیند آتی ہے نہ انہیں نیند آتی ہے, نہ انہیں بھوک کا احساس نہ انہیں پیاس کا احساس. وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ صرف محبت ہے. محبت جسمانی ہو تو انسان کو تکلیف معلوم نہ ہو, اور رب سے محبت ہو تو اس کی عالم کیا ہوگا. وہ موسیٰ علیہ السلام جسے اللہ ہم کلامی کا شرف عطا کیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر بلایا 40 دن کے لیے. اے موسیٰ آؤ 40 دن کے لیے, دن میں روزہ رکھو, رات میں قیام کرو. موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے, قیام کرتے. اتنی زیادہ آپ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے, اللہ سے ہم کلامی میں مشغول تھے. اللہ سے ہم کلامی کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام کو وہ لذت حاصل ہوئی, وہ چاشنی حاصل ہوئی, وہ سکون حاصل ہوا. آپ کہہ اٹھے ربی ارنی, اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے. کلام سے جو لذت حاصل ہوئی, آپ نے کہا بات کرنے سے نہیں, اب مجھے آپ کا دیدار کرنا ہے. اور وہ بھی کیسے؟ دائرے میں کہا ربی ارنی, اے اللہ مجھے اپنے آپ کو دکھا دے, میں نہیں دیکھ سکتا, آپ مجھے دکھا دو. اللہ فرماتا ہے لن ترانی موسیٰ, تم نہیں دیکھ سکتے. اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. بار بار اصرار کر کے گئے موسیٰ علیہ السلام, اللہ کہہ رہا ہے لن ترانی, تم نہیں دیکھ سکتے. یہ لاڑ بڑھتے گیا, موسیٰ علیہ السلام لاڑ لیتے. تو اللہ نے کہا اے موسیٰ طور کی طرف دیکھو, اے موسیٰ طور کی طرف دیکھو, میں اپنی تجلی ڈالوں گا. اگر آپ دیکھ لیں گے پہاڑ اپنی جگہ سلامت رہے گا, قریب تم مجھے دیکھ لو. اللہ تعالیٰ نے اس پر تجلی ڈالی. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے کر آئے. نظام الدین اولیاء فرماتے وہ ذات کی تجلی نہیں تھی, رب کے صفات کی, سوئی کے ناکے کے 1000ویں حصے کی تجلی تھی, جسے دیکھ کر موسیٰ بے ہوش ہو گئے.
وہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے ہم کلامی پائیں، وہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے دیدار کا حصہ پائیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ مجھے اپنے حبیب کا امتی بنا دے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، ان کا میں نے ابھی آپ کا مقام بیان کیا، وہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے موسیٰ کلیم اللہ نہ بنا، مجھے پیغمبر نہ بنا، مجھ سے ہم کلامی نہ کر، مجھے صرف اپنے حبیب کی امتی میں پیدا فرما دے، امتی بنا کر پیدا فرما دے۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 70 مرتبہ دعا کی موسیٰ علیہ السلام۔ تو سوچے کیا مقام ہوگا حضور کی امت کا، جو موسیٰ علیہ السلام دعا کرے کہ اللہ ہمیں حضور کا امتی بنا دے۔ اللہ نے آپ سے کہا کہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آئے عیسیٰ روح اللہ کو دیکھیں، جسے اللہ نے اپنی شان سے پیدا فرمایا، بغیر باپ کے پیدا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام، اور ایسے معجزات دے کر آپ کو دنیا میں بھیجے گئے۔ آپ نابینا جو پیدائشی اندھے ہوتے ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے ان کی بینائی آ جاتی، ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے بینائی ہو جاتی، کوڑیوں کے بیماریوں کو شفا دے دیا کرتے تھے، مردے کو اللہ کے حکم سے اٹھا دیا کرتے تھے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی رب کی عبادت کی، ساری زندگی اللہ کی رضا کے طلبگار رہے، اور آخر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیے اے اللہ مجھے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دے، مجھے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دے۔ اللہ نے کہا اے عیسیٰ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے آپ کو آسمانوں میں چوتھے آسمان پر آپ کو اپنے جسم کے ساتھ رکھا، ان قریب آپ تشریف لے کے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کر نہیں آئیں گے، نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، آئیں گے عیسیٰ روح اللہ تو حضور کے امتی بن کر آئیں گے۔ یہ مقام ہے یہ امت کا، اور ہم اپنے ہی آپ سے غافل ہیں، ہم اپنے آپ سے ہی غافل ہیں۔ سوچے کیا ہمارا مقام ہوگا اللہ کے نزدیک، جسے موسیٰ علیہ السلام 70 مرتبہ دعا کرے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی گئی کہ اس امت میں پیدا ہو جائے۔ ہمارا مقام سمجھا حضور کی نسبت سے اللہ نے کیسا ہمارا مقام رکھا ہو۔ اگر آپ کو صرف ایک جھلک آپ کو اس امت کے مقام کی، اللہ کے قرب کا دیکھنا ہے تو آپ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں۔ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جنات بھی رہا کرتے تھے اور ان کے ساتھی بھی رہا کرتے تھے۔ قرآن سنا رہا ہوں میں۔ تو بلقیس اپنے ملک سے نکل گئے سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے، تو محفل چل رہی ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے نزدیک لے کر آئے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، جو راستہ تھا بلقیس سے محل سے لے کر سلیمان 6 مہینے کا راستہ تھا، آنے کا، جانے کا 6 مہینے، آنے کا 6 مہینے۔ ایک جن اٹھتا ہے اور کہتا ہے سرکار محفل ختم ہونے سے پہلے، آپ کھڑے ہونے سے پہلے وہ تخت لا کر میں یہاں پر پیش کر دوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ کیسے؟ نہیں کہا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے جلدی کون لا سکتے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہے اور وہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ان کے صحابی ہے، تو ان کا یہ مقام کھڑے ہونے سے پہلے لا لے۔ اللہ فرماتا ہے ایک اہل علم اٹھا جن کا نام آصف بن برقہ تھا، جو کتاب کا علم رکھتے تھے، انہوں نے اٹھ کر کہا یا سلیمان آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت لا کر پیش کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے لے کر آؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے پلک نہیں جھپکا، تخت موجود تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا امتی کا یہ حال ہے
جس کے بارے میں حضور فرماتے آدم ہو یا بنی آدم ہو سب کا سردار میں ہوں، تو سوچے جو ان کے غلام سلیمان علیہ السلام، ان کے غلام کا یہ مقام، تو سوچے حضور کا کیا مقام ہوگا اور حضور کے امتی کا کیا مقام ہوگا۔ مولا کائنات کے بارے میں اسی لیے کہا جاتا ہے جب گھوڑے پر آپ بیٹھتے، رکاب میں ایک پیر رکھتے، دوسرا پیر اٹھا کے ڈالنے سے پہلے قرآن ختم کر دیا کرتے۔ تو اللہ نے یہ شان دی ہے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے آپ کا جائزہ لے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کچھ تو بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے انسان میرا راز ہے، تو پہچانے اپنے آپ کو۔ حضور کی امت میں پیدا ہو گئے، آپ عام نہیں ہیں، آپ وہ ہے جس پر کل مصطفیٰ فخر کریں گے۔ پہچانے اپنے آپ کو پہچانے، یوں ہی زندگی ضائع نہ کر دے، یوں ہی ماں باپ کی آنکھوں کی آنسوؤں کی وجہ نہ بن جائے۔ آپ خود جانتے ہیں 2 دن پہلے جو اولڈ ایج ہاؤس میں خاتون کا جو کل انتقال ہو گیا، ایسی اولاد ہمیں بننا چاہیے جو ماں ترس رہی ہے اولاد آ کر مل لے۔ ماں کی روح پرواز ہو گئی، اولاد نہیں ہے، ماں کی آنکھیں بند ہو گئی 3 دن پہلے، اولاد نہیں آئی، کھانا بند ہو گیا، اولاد نہیں۔ ایسی اولاد بننا ہے؟ کنتم خیر امتی اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، کیا یہ بہترین امت ہے؟ ان کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے جانور سے بدتر ہے حبیب، یہ جانور سے بدتر۔ ایسے بننا ہے؟ ارے دیکھیں آمینہ کے لال کو جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو امت کی بخشش کرا دی، تو سوچے ایسے بننا ہے کہ ہماری وجہ سے کل قیامت میں ہزاروں لوگ نجات پانے والے بن جائیں۔ ایسے نہیں بننا کہ ماں باپ کے دل کا درد بن جائے، ایسے نہیں بننا ہے کہ ماں ترس جائیں آپ کو دیکھنے کے لیے۔ یہ بات یاد رکھے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اپنے والدین جس سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ کی عبادت ایک طرف، ریاضت، ذکر، فکر سب ایک طرف۔ اللہ یہ نہیں فرماتا تم عبادتیں کرو تم سے میں راضی ہو جاؤں گا، نہیں فرمایا، کہیں نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ۔ حتیٰ کہ یہ ضرور کہا اللہ تعالیٰ نے تم نہیں جانتے تمہاری بات قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، مگر اللہ نے کہا اپنے والدین کو دیکھو، یہ راضی ہے، یہ خوش ہے، یہ تم سے ہنستے ہوئے زندگی گزارے، تم ان کا دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی، یقین جان لو تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ کما تدینو تدانو، تم نے کیا یہ نہیں پڑھا؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج ایک والدہ کو آپ نے دنیا سے ایسے ہی رخصت کیا، تمہاری اولاد کیا تمہارے ساتھ اچھا رہے گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ دنیا، یہ بات یاد رکھے، یہ دنیا دین لین کے معاملے کی، جیسا آپ کرو گے ویسا آپ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے والدین کے دل کا درد بن جاؤ اور آپ کی اولاد آپ کے دل کا سکون بن جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا یہ قانون نہیں۔ تو آپ ایسے بنے، آپ کی وجہ سے آپ کا گھر تو گھر، پڑوسیاں تو پڑوسیاں، ہزاروں لوگ سکون والی زندگی گزارے، آپ سے لوگوں کو عزت ملے، آپ سے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں قرب ملے۔ قیامت میں ایسا پیش ہو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کہے بندے بتا کس کی سفارش کر، اس کو میں بخش دوں گا۔ ایسے بن کر دنیا سے رخصت، ایسے نہ ہو کہ ہماری بخشش کے لالے پڑے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔